یہ جو بگنرز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک بچہ ہے جو بگنر ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ خاص نہیں آتا، میری کچھ خاص تعلیم نہیں ہے، یہ سارٹ آف تھنگز ہیں، شاید وہ بچہ کو سوچتا بھی ہو کوئی دوست ہمارا. تو اب اس کو اسٹارٹ کیسے کرنا چاہیے؟ اٹس اگین ناٹ اے راکٹ سائنس. یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ کا ایگزام ہوتا ہے انگلش کے اندر، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ووکیبلری تھوڑی امپروو کرنی ہے، ورڈز تھوڑے بہت امپروو کرنے ہیں. اس کا بہترین طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ ورڈز کس طرح سے امپروو ہوتے ہیں. ایک تو جب آپ کتابیں پڑھتے ہو، ایک تو آپ خود میں کانفیڈنس رکھیں کہ یہ سلسلہ چلے گا 6 8 9 ماہ سال تک بھی تیاری کرتے ہیں، تو آپ انگلش کتابیں پڑھتے رہتے ہیں تو انگلش آٹومیٹکلی بھی امپروو ہوتی رہتی ہے. لیکن آپ 2 3 4 5 روز الفاظ لے لیے، بڑے سمپل ورڈ لیا کریں، مشکل نہیں. انکریز ہے تو اس کا سینونیم ڈھونڈ لو. میں تو بچوں کو کہتا ہوں، میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ووکیبلری موجود ہے صرف آپ ان کے سائنونیمز دیکھ لیں. آپ کو انکریز کا پتہ ہے تو اس کا ایسکلیٹ بھی ہوتا ہے، انہینس بھی ہوتا ہے. آپ کو جی ایک لفظ پتہ ہے کہ جی یہ ریمیڈی ہے تو اس کا سولوشن بھی ایک ورڈ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک لفظ ہے کنسیڈر تو ایک ریگارڈ ورڈ بھی ہے. تو جو ووکیبلری آپ کے پاس موجود ہے آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے. پھر ان کے سینونیمز نکال کے، کیونکہ آپ نے اور کوئی جارگون ٹیکنالوجی یہ بھی یوز نہیں کرنی ہوتی، خاص طور کے ایسے کے اندر جو کہ بڑا ہی اہم سبجیکٹ بھی ہے، اہم پیپر ہے آپ کا. تو ٹو اسٹارٹ وتھ ووکیبلری بلڈنگ، ورڈس دیٹ یو ہیو ان کے آپ سینونیمز ڈھونڈیں. آج کل ڈھونڈنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی بک لینے کی ضرورت نہیں ہے. یو ہیو گاٹ گیجٹ ان یور ہینڈ. آپ میریم ویبسٹر کی ڈکشنری ڈاؤن لوڈ کر دیں یا گوگل پہ لکھیں، جو ورڈ آپ کو کہیں بھی نظر آ جائے، جی بگ لفظ ہے بڑا، تو اس کے کیا آپ لکھیں گے سینونیمز آپ دیکھ تو آ جائے گا. لافٹی، جائگینٹک، کولوسل، بڑے اچھے ورڈ بھی آئیں گے، کچھ سادے الفاظ بھی آئیں گے. اپنے 2 3 الفاظ نکال دیے. کہیں پر بھی گیجٹ از ایوری تھنگ. دس موبائل از یور بک، آئی مسٹ ٹیل یو کلیکشن آف بکس. آپ اس کو پازیٹیولی یوز کریں. تو انگلش. نمبر 2 پہ آپ اگر اف یو آر اے بگنر، آپ کا دوسرا طریقہ کار جو ہونا چاہیے وہ آپ تھوڑا بہت لکھا کیا کریں. کچھ نہ کچھ لکھنا ہے، اسٹوریز لکھا کریں، ڈیلی روٹین لکھ دیا کرو. اگر بالکل بگنر ہو تو یہاں لکھا کرو. اگر آپ کو لگتا ہے تھوڑے بہت آپ ایڈوانسڈ ہو تو کوئی بھی شو اپنے اخبار میں کہیں پڑھ لیا، اس کو ریپروڈیوس کر دیا اپنے الفاظوں میں، تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہو. اینڈ نمبر 3 پہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ سلیکٹو جائیں، ٹارگیٹڈ جائیں. جو ایریاز آپ بیک گراؤنڈ کا شوق نہ رکھیں. اف یو ہیو ٹو گو تھرو، میں بڑی اچھی مثال دیتا ہوں، دیکھنا بیک گراؤنڈ چھوڑ دو آپ لوگ. بیک گراؤنڈ بڑا لیندی ہے، بیک گراؤنڈ آپ کو بھگا دیتا ہے. بیک گراؤنڈ تو سرٹین بھی نہیں اور وہ پوچھتا بھی نہیں ہے، اور ہم اسی چیز سے ڈرتے ہیں. آپ آج سے شروع کیا کریں جو بھی پرابلم ہے. فرض کریں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جی گلوبل وارمنگ، ڈونٹ گو انٹو دا ڈیٹیلز کہ کب شروع ہوا، کیا تھا، کس طرح سے. لیو چھوٹی سی ڈیفینیشن. وہ آپ سے پوچھتا بھی نہیں ہے کہ بیک گراؤنڈ بتائیں، آپ سے پوچھتا ہے اس کے ایفیکٹس کیا ہیں. اب ایفیکٹس جو آج ہو رہے ہیں، جو کل ہونے، پرسوں ہونے، وہ ایفیکٹس دیکھ لو. تو ان کو انڈرسٹینڈ کرنا از مچ ایزیئر. اور پھر ایک اور آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جب آپ 4 5 ٹاپکس کے نا افیکٹ، کاز اور ریمیڈیز پڑھ لیتے ہیں، سب کے پھر سیم ہی ہوتے ہیں. مینس اگر کوئی ہم انرجی کرائسس کے کاز دیکھتے ہیں کہ جی انرجی کرائسس کا کاز کیا ہے، تو بچہ کوئی لکھتا ہے جی اوور پاپولیشن از دا کاز. کوئی کہتا ہے جی ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے تو یہ کاز ہے. کوئی کہتا ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس یہ کاز ہے. اب یہ تینوں چیزیں سیم ہر کسی دوسرے ٹاپک کا بھی کاز. واٹر کرائسس کا بھی یہی ہے کہ جی ہمارے پاس بجٹ اتنا نہیں ہے کہ ہم نئے ڈیمز بنا سکیں، ٹھیک ہے. واٹر کرائسس کا بھی کاز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی پاپولیشن جو بڑی زیادہ بڑھ رہی ہے، اربنائزیشن ہو رہی ہے، تو اس طرح سے انہوں نے ایریاز میں پانی پہنچانا کرنا، تو یہ کہ اسکارسٹی کا سبب بن رہا ہے یا زیادہ کنزپشن ہے. ٹیکنالوجیکلی وی آر ویک، تو اتنی ہم جنریٹ نہیں کر پاتے. ناؤ یو ٹیک دیز 3 فیکٹرز کہ جی پاپولیشن ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ ریپلیکیٹ کرتے ہوئے جائیں. یہ پاورٹی کے بھی کاز ہو سکتے ہیں، یہ انرجی کرائسس کے بھی کاز ہو سکتے ہیں. ایک آدھے ٹاپک کو چھوڑ کر کے آپ کو بڑا مزہ آتا ہے جب ایک بار یہ کاز 15 20 پڑھ لے تو آپ کو پتہ چلا یہ سارے ہر جگہ پہ ہم نے یہی فٹ کرنے ہوتے ہیں. تو یہ جو علم کی بات ہے، وہ علم یہ نہیں ہے کہ آپ کو گلوبل وارمنگ کی کوئی بڑی جانکاری ہو، بڑی فیکٹس آتی ہوں، بڑا بیک گراؤنڈ آتا ہو. پوچھتا بھی نہیں ہے، بتاؤ بھی مت. وہ آپ سے پوچھتا ہے ہمیں بتاؤ کہ اس کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے، باتوں کے ذریعے کیسے. جی ساری دنیا میں مل کے بیٹھے اور جو ایمیشن ہو رہی ہے اس کو روک دے، انڈسٹریلائزیشن کو ایک حد تک رکھے، اور کچھ اس طرح کی مشینری آئے کہ جس میں سے ایمیشن کم ہو، دھواں کم ہو، پولوشن کم ہو. جو بھی آئی ایم ناٹ ٹیکنیکلی دیٹ گڈ ایٹ دس ٹاپک، بٹ آئی کین ٹیل یو کہ دس از ہاؤ یو ہیو ٹو گو اراؤنڈ اٹ. آپ اس طرح سے جاتے ہیں. سو دا بگنرز ہیو ٹو ورک آن 3 تھنگس براڈلی اسپیکنگ. 1 از دا ووکیبلری، آپ امپروو کریں، یہ آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے یوزنگ دا گیجٹس. نمبر 2 کہ آپ نے تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ لکھتے رہنا ہے. ایک رجسٹر لے لو، کسی سے چیک مت کرواؤ. ڈونٹ گیٹ یور اسٹف چیکڈ بائی اینی بڈی انیشلی. کیپ آن رائٹنگ، کیونکہ وہ بندہ نقص نکالے گا، یہ کہے گا وہ تو آپ ڈسکریج ہو جاتے ہیں. تو کوئی ضرورت، دیکھو گاتے گاتے بندہ گویا بن جاتا ہے، سملرلی لکھتے لکھتے بندہ رائٹر بن جاتا ہے. شیکسپیئر کا کون ٹیچر تھا؟
ٹھیک ہے. شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا کون ٹیچر تھا جی؟ لکھتے لکھتے بن گئے تھے. شیخ حیاض کی میں کہیں پڑھ رہا تھا, بڑے شاعر ہیں جی, اپنا سندھ کے بڑے رائٹر ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جی میں جب لکھتا ہوں تو میں فرض کریں غزل لکھنی ہو تو میں کئی مصرعے لکھتا ہوں, پھر ان میں سے ریجیکٹ کر کے مجھے لگتا ہے یہ ٹھیک ہے تو وہ سارے میں فٹ کر دیتا ہوں. ہمیں لگتا ہے شاید ون گو میں یہ بیٹھا ہوا اور اس نے غزل لکھی ہو اور وہ ماسٹر پیس ہوگا. اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. ایک عام خط بھی آپ لکھتے ہو تو 20 کاپیاں آپ کو پھاڑنی پڑتی ہیں. سو ڈونٹ گیٹ یور اسٹف چیکڈ بائی دا پیپل انیشلی. یو آر دی اسٹوڈنٹ, یو آر دا ٹیچر ٹو اسٹارٹ وتھ. دیٹس اٹ آئی ہیو ٹو سے.